الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے پورے کائنات کو بنا کر، تخلیق فرما کر، سنوار کر، تیار کر کے اپنے حکم کا تابع بنا دی. کوئی طاقت اس کی طاقت سے باہر نہیں ہے، لیکن وہ غفار ہے، معاف کرنے والا. تو اب سنو کہ خلقکم من نفس واحد، اسی غفار اور مہربان ذات نے تمام انسانیت کو، تم سب انسانوں کو ایک جان سے پیدا فرمایا. ایک نفس یعنی ایک جان، ایک انسان. وہ انسان سیدنا آدم علیہ السلام. من نفس واحدہ، وہ ایک جان سیدنا آدم ہے. ثم جعل منها زوجها، پھر آدم علیہ السلام کے وجود سے ان کے شریک زندگی تخلیق فرما دی. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ 8 أَزْوَاجٍ، اور تمہارے فائدہ اور خدمت کے لیے 8 قسم کے حیوانات اللہ رب العزت نے پیدا فرما دیے کہ ان میں ان کے ذکور بھی ہیں اور ان کے مادیاں بھی ہیں. ان کے وہ طبقہ بھی ہے جو آپ کے حمل و نقل کے کام کرتا ہے، اور وہ بھی کہ جن سے آپ غذائیت حاصل کرتے ہو، ان سے آپ پوشاک حاصل کر لیتے ہو. سینکڑوں کام اللہ رب العزت نے ان حیوانات کو آپ کے تابع بنا کر آپ ان سے لے لیتے ہیں. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق. اب یہ حیوانات کے لیے فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم، نازل فرمایا. وہ یہ کہ کہیں اور سے یہ آئے، آپ نے نہیں بنائے، اللہ کے امر سے یہ آئے. اللہ نے ان کے تخلیق کا حکم نازل فرمایا اور وہ اللہ رب العزت نے بنا کے زمین پر چھوڑ دیے اور آپ کے ہاتھ میں دے دیے. لاکھوں حیوانات. تو اور اپنے آپ کو بھی ذرا دیکھ لو. یخلقکم فی بطون امہاتکم، اللہ رب العزت تمہاری تخلیق فرماتے ہیں تمہاری ماؤں کے وجود کے اندر، ان کے رحم کے اندر، خلقا من بعد خلق، کچھ حالات میں کہ تخلیق ہوتی ہے مرحلہ وار. ایک تخلیق، پھر دوسری تخلیق، پھر تیسری تخلیق، یعنی ایک مرحلہ، پھر تخلیق کا دوسرا مرحلہ، پھر تخلیق کا تیسرا مرحلہ کہ خون، پھر وہ لوتڑا، اور پھر ہڈیاں اور گوشت اور فلان فلان، تاکہ پھر تخلیق مکمل ہو جائے. اور وہ بھی کہاں؟ فی ظلمات 3، 3 تاریکیوں میں، 3 تاریکیوں میں، رحم کی تاریکی. اور اسی طرح رات کی تاریکی. اور عموماً انسان کوئی کپڑا وغیرہ اوڑھ کر اپنے طبعی بشری تقاضا پورا کر لیتے ہیں. تو 3 تاریکیوں میں اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا فرما دی اور کوئی نقص اور عیب نہیں آیا، ہر چیز برابر. ذالکم اللہ ربکم، یہی ہے اللہ تم سب کا مالک اور پروردگار، پالنے والا. اور ایک ہوتا ہے پالنے والا، آپ کی خیر خبر گیری کر دی. اللہ نے اپنے لیے لفظ رب کا استعمال فرمایا ہے
کہ اللہ ذوالجلال نے ہمارے جب تخلیق کا فیصلہ کیا ہے اسی وقت سے ہمیں پال رہے ہیں، جب تک زندہ ہیں پالتے رہیں گے، قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے، میدان محشر میں بھی نہیں چھوڑیں گے، نیک ہیں تو جنت میں پہنچ جا کر وہاں بھی پالیں گے، اور اگر جہنم والے نعوذ باللہ بن گئے تو وہاں بھی انتظام ہے سزا کاٹنے کا۔ تو اللہ ہے تم لوگوں کا مالک۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، اس رب کی ملکیت ہے، سلطنت ہے، حاکمیت ہے کائنات میں ہر چیز پر۔ تمہارے اپنے اندر بھی ایک اعضا ناکارہ بنا دے ختم، اور ایک کیڑا مکوڑا مسلط کر دے تو معاملات ختم۔ لا الہ الا اللہ، تو اللہ کی ذات ہے کہ جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، اب تم یہ بتا دو کہ تم لوگ کہاں لوٹ رہے ہو، کہاں لوٹ کر جاؤ گے یا لوٹایا جاؤ گے؟ تمہارے لیے راستہ بنا دیا اللہ کی وحدانیت کا، انبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، قرآن کریم آیا اور سب معاملات مکمل کیے۔ اب بنی نوع انسان کے لیے اور کون سا راستہ بچا ہے؟ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ جو آپ کی حیثیت ہے اس حیثیت کو جان لو اور اپنے رب کے عبادت میں کوتاہی نہ کرو۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔